قرآن، بائبل اور بہت سی دوسری مذہبی کتابیں ہمیشہ دل سے ایمان رکھنے، غور و فکر کرنے کی بات کرتی ہیں، مگر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی سوچ کا جو سینٹر یا مرکز ہے وہ دماغ ہے، اور ایمان رکھنا یا کسی چیز پہ تحقیق کرنا یا سمجھنا اس کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ دماغ سے ہے۔ مگر ان مذہبی کتابوں میں یہ اتنی بڑی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے ان کتابوں میں، تو کیا پھر ہم ان کتابوں کو خدائی یا الہی یا گاڈلی یا ڈیوائن سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور۔ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بار بار انسان کے دل سے سوچنے، ایمان رکھنے اور غور کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ مسیح اور یہودیوں کی جو بائبل ہے وہ ہمیشہ ہی دل کو سوچ اور ایمان کا منبع قرار دیتی ہے کہ سینٹر وہ ہے۔ جینیسس کے اندر ہی خدا کے بارے میں کیا دیا جاتا ہے کہ اور خدا نے سوچا کہ جی وہ انسان کو بنائے۔ خدا نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ انسان کو بنائے، اور اس طرح اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ بار بار بات ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی دل سے غور کرنے کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 46 ہے، اس میں یوں آیا کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے۔ بات یہ کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے جس میں دل سے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اینشنٹ ورلڈ میں اسیرینز، بیبلونینز، ایجپشنز جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے پرانے وقتوں میں کہ سوچ جو ہے وہ دل میں آتی ہے، سمجھنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور باڈی کا سارے فنکشنز کو، باڈی کا جو ڈرائیور ہے، جو جیسے گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ دماغ نہیں، وہ دل ہوتا ہے، اور دماغ کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مصری جب کسی بھی ممی کو بناتے تھے تو انٹرنل آرگنز کے اندر اس کا دل، اس کا جگر، اس کی کڈنیز اور دوسرے وائٹل آرگنز کو اسپیشل جارز کے اندر ڈال کے ان کو بھی ممیفائی کیا جاتا تھا، مگر دماغ کو کبھی بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ دماغ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ دماغ کوئی وائٹل آرگن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن نے بھی بائبل کی تقلید کی۔ بائبل نے میسوپوٹیمینز، بیبلونینز اور ایجپشنز کی تقلید کی کہ دل سے سوچنے کی بات کی گئی، مگر قرآن نے بائبل کی تقلید کی، یا اس کے آس پاس جو جوڈیو کرسچن لٹریچر تھا، یا جوڈیو کرسچن جو متس تھے جو کہ سرکولیٹ ہو رہے تھے اس وقت جب اسلام کی پیدائش ہو رہی تھی، تو اسلام نے ان کو ہی کاپی کیا اور ان کے سٹائل کو کاپی کیا، اور ان کی میتھولوجی کو کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو فالز اناٹمی تھی، ہیومن اناٹمی، اس کو بھی کاپی کر لیا۔ ٹھیک ہے، حدیث میں بھی اسی بات کی تقلید دکھائی دیتی ہے، جدھر بار بار رسول اللہ کئی بار کہتے دکھاتے ہیں کہ اپنے دل میں یہ گمان نہ کرو، اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو، اپنے دل سے ایمان رکھو، فلاں باتیں کرو، فلاں۔ اسی طرح جیزس جو ہے وہ انجیل کے اندر یہی باتیں کہتا ہوا دکھائی دیتا کہ وہ بار بار کہتا کہ میرے اوپر اپنے دل سے ایمان رکھو، دل میں شک نہ پیدا کرو تو تم سے فلاں معجزہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بار بار جب دل کی بات ہوتی ہے، دل سے سوچنے کی بات، تو اسے کیا کسی بھی طور پہ لاجیکل مانا جا سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ آج ہمیں پتا ہے کہ دماغ میں ہی سوچ ہوتی ہے۔ دل تو نکال کے دوسرا بھی لگا دیتے ہیں آج میں، تو بندے کا دماغ وہی رہتا ہے۔ آج ہمارے پاس آپ کے ہی شہروں میں، آپ کے ہی آس پاس ایسے لوگ بہت پھر رہے ہیں جن کے دل بدل چکے ہیں، جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے عمل سے گزر چکے ہیں، مگر ان کی سوچ تو اپنی رہی ہے۔ مگر دماغ کسی کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میموریز دماغ کے اندر ہیں، سوچ دماغ کے اندر ہے۔ دماغ کی کمزوری ہوتی ہے تو آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی لاس ہو جاتی ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں تو دماغ کے اوپر کیونکہ الکوہل اثر کرتا ہے، تو آپ کے دماغ کا کنٹرول، موٹر کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آپ کے سینسز سلو ہو جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مگر پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرانی دنیا میں ہر شخص ہی جو ہے، ہر کوئی جو ہے یہی کہہ رہا تھا کہ دل سوچ کا منبع ہے، تو پھر اللہ میاں نے بھی وہی بات قرآن میں یا انجیل میں یا تورات میں فالو کرائی۔ ٹھیک ہے، بلکہ اللہ نے سوچ کا منبع دل کو ہی قرار دیا۔ مگر آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایک یونانی فلسفی تھا جس کا نام الکمین تھا، اور وہ 550 BC میں موجود تھا۔
جو کہ یہ کہتا تھا کہ سوچ کا منبع جو ہے وہ دل نہیں ہے، وہ دماغ ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھنے کا تعلق دل سے نہیں ہے، دماغ سے، اور کانوں کا سننے کا تعلق بھی دل سے نہیں ہے، دماغ سے، اور جسم میں جتنے بھی سینسز ہیں وہ دماغ سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہی نہیں کہتا تھا، کیونکہ اس نے ایک سور تھا، ایک پگ، جس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ اس نے اس کے کان سے کنیکٹڈ جو نرو تھی اسے اس نے کاٹ دیا، اور اسے یہ پتا چلا کہ اب وہ پگ جو ہے وہ سننے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے اس کی جو بولنے سے تعلق رکھتی تھی نرو وہ بھی کاٹ دی، اور وہ پگ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اس کو اس بات سے پتا لگ گیا کہ اچھا دماغ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے پھر یہ اندازہ لگایا سائنٹیفکلی ریسرچ کرنے کے بعد کہ سب جو حسیات ہیں یا جو سینسز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے، اور سوچ کا تعلق بھی دماغ سے ہے، دیکھنے کا، سننے کا اور بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے۔ اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ڈرائیور ہے نا آپ کی باڈی کا، وہ دل نہیں ہوتا، وہ دماغ ہوتا ہے۔ یہ شخص حضرت محمد کی پیدائش سے 1000 سال پہلے موجود تھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے یا جیزس کی پیدائش سے 500 سال پہلے موجود تھا، اور جس ٹائم یہودی اپنی مقدس کتابیں لکھ رہے تھے یہ وہی وقت ہے 550 بیفور دا کامن ایرا، وہی وقت ہے جب یہودی اپنی تورات بھی پراپر طریقے سے مکمل نہیں کر پائے تھے، اور صحائف انبیاء کی تو بات یہ بھی دور ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے کہیں 200 BC میں جا کے، اس سے پہلے ہی ایک انسان یہ ساری باتیں جانتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو آپ کی کتابیں ہیں پھر یہ واقعی کسی خدا نے لکھی ہیں؟ تو جس خدا نے آپ کی یہ کتابیں لکھی ہیں اس کا نالج تو ایک انسان سے بھی کم تھا، اور اس انسان سے جو کہ اس سے 1000 سال پہلے آیا تھا اس سے بھی کم تھا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو 622 میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 550 سے آپ 622 اگر آ جائیں تو یہ تقریباً 1070-72 سال بنتے ہیں۔ 632-34 میں قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے، 1080 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 1080 سال بعد بھی اللہ نے وہ بات نہیں بتائی جو کہ انسان 1000 سال پہلے بتا کے جا چکا تھا۔ تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ قرآن یا تورات یا انجیل یہ سب کتابیں کسی خدا کی ہیں؟ کیونکہ اگر خدا کی ہوتی تو اس کو یہ ضرور پتا ہوتا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ دل سے نہیں سوچتا، وہ دماغ سے سوچتا ہے۔ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو غلط اناٹمی بتائی ہے یہ خدا نے بتائی ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صحیح اناٹمی اس وقت سے بہت پہلے انسان کو ہی پتا تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لا علمی ہے یہ حضرت محمد کی یا انجیلوں کے لکھنے والوں کی یا تورات کے لکھنے والوں کی تھی، کیونکہ انسان کو تو یہ بات اس ٹائم بھی پتا تھی کہ سوچ کا منبع یا سوچ کا جو سینٹر ہے یا تھنکنگ کا جو سینٹر ہے، سینسز کا جو سینٹر ہے وہ دماغ ہے، وہ دل نہیں ہے۔ انسان کو تو یہ تب بھی پتا تھا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ کی کتابیں کسی خدا نے نہیں لکھی، بلکہ ایک ایسے انسان نے لکھی ہیں جو کہ ایک نکما انسان تھا، جس کے پاس سائنس کا کوئی نالج نہیں تھا۔ کیونکہ اگر کسی اچھے انسان نے بھی یہ لکھی ہوتی نا، کسی نالجبل انسان نے، ریسرچ والے انسان نے، تو اس کا نالج کم از کم الکمین سے تو زیادہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن یا انجیل یا تورات اگر الکمین سے لکھوا لی جاتی تو وہاں پہ ضرور یہ لکھا ہوتا کہ اپنے دماغ میں یہ سوچو اور اپنے دماغ سے ایمان رکھو اور اپنے دماغ سے سوچو، اپنے دماغ میں خیال کرو، غور و فکر کرو، دل کی بات نہ ہوتی بار بار۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر آپ سے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔